وہ ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھا۔ آج صبح جب سبزی لے کر وہ گھر جا رہا تھا تو ایک اور سبزی والے نے دام پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ تو سبزی مہنگے دام خرید چکا ہے۔ خیر گھر پہنچا، سبزی نکالی تو پتہ چلا کہ دکاندار نے آدھی سبزی تو گلی سڑی ڈال دی۔ وہ سخت غصے کے عالم میں تیار ہو کر دفتر پہنچا تو ایک ٹھیکیدار اپنا کوئی بل ٹھیک کروانے آ گیا۔ وہ شخص سبزی والے کی وجہ سے پہلے ہی غصے میں بیٹھا تھا۔ ٹھیکیدار نے بولا، تمہارا بل ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ٹھیکیدار نے رشوت کی پیشکش کی تو وہ سوچنے لگا، اگر سبزی والا 2 نمبری کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں۔ چنانچہ اس نے پیسے لیے اور بل ٹھیک کر دیا۔ وہ ٹھیکیدار رشوت دے کر اپنے آفس پہنچا۔ ان دنوں اپنے ایک کلائنٹ کا گھر تعمیر کروا رہا تھا۔ اس نے کلائنٹ کو کال کی اور کہا، سیمنٹ اور سریا کم پڑ گیا ہے، مزید پیسے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ سیمنٹ اور سریا پہلے سے ہی مناسب مقدار میں موجود تھا۔ اس کا کلائنٹ جو ایک ڈاکٹر تھا وہ سمجھ گیا کہ ٹھیکیدار 2 نمبری کر رہا ہے، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا۔ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ اپنی کلینک بھی چلائے اور کنسٹرکشن کا کام بھی دیکھے، لہٰذا اس نے پیسے بھجوا دیے۔ اتنے میں اس نے کلینک میں ایک مریض آیا جسے صرف کھانسی کی شکایت تھی، لیکن ڈاکٹر نے اسے کئی ٹیسٹ کرانے کا کہہ دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ یہ ٹیسٹ کروانے بھی اسی کی لیبارٹری سے ہیں۔ وہ بیچارہ مریض کئی ہزار روپے خرچ کر کے آخر میں کھانسی کا شربت لے کر گھر چلا آیا۔ گھر جاتے ہوئے وہ ڈاکٹر کو کوستا رہا۔ اسے پتہ تھا کہ ڈاکٹر نے مال بنانے کے لیے اتنے ٹیسٹ لکھ کر دیے ہیں۔ اس کے گھر کے نیچے ایک دکان تھی جو اس نے کرائے پر دے رکھی تھی۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہ دکاندار کے پاس رکا۔ دکاندار کو کہا، اگلے مہینے سے کرایہ بڑھ جائے گا، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے۔ اور یہ دکاندار وہی سبزی والا تھا۔ اگر معاشرہ ٹھیک کرنا ہے تو پہلے خود کو ٹھیک کرنا ہوگا، باقی سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ شکریہ۔